السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج علم و حکمت کا ایک اور موتی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ اس قول میں یہ کہا گیا ہے کہ تین چیزوں کے ساتھ نامرادی یا شقاوت وہ جمع نہیں ہوتی ہے، اور وہ تین چیزیں کیا ہیں ان کو یہاں پر ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اس میں پہلی جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے بر الوالدین، یعنی والدین کے ساتھ نیک سلوک۔ یعنی ایک ایسی شے ہے کہ جس بندے کے اندر یہ شے موجود ہوگی وہ ناکام و نامراد نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے کہا گیا کہ قال تعالی علی لسان عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہلوایا۔ کیا کہلوایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے میری ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے سرکش اور نامراد نہیں بنایا۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والدہ کے ساتھ نیک سلوک وہ شے ہے کہ جس کے پھر جوڑا گیا ہے نامرادی کے ساتھ۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ جو شخص والدین کا فرما بردار ہوگا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس نامرادی سے بچائے گا، ایک چیز۔ دوسری چیز جس کے بارے میں کہا گیا کہ نامرادی سے بچاتی ہے وہ ہے دعا۔ تو دعا کے بارے میں کہا گیا کہ قال تعالی علی لسان زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی زبانی کہلوایا قرآن مجید میں۔ فرمایا ولم اکم بدعائک رب شقیا، اور میں تجھ سے دعا کر کے کبھی نامراد نہیں ہوا۔ تو دوسری جو چیز ہے جو نامرادی سے بچانے والی ہے، جسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے، وہ ہے دعا۔ دعا کا ہم کثرت سے اہتمام کریں۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور مثال انہوں نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی کہلوایا۔ کیا کہلوایا یہ بھی موجود ہے کہ فرمایا وَأَدْعُو ربی، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس سے دعا کرتا ہوں، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے نامراد نہیں ہوں گا۔ تو یہ شے بھی نامرادی سے بچانے والی ہو گئی۔ دعا ہی کے حوالے سے دو مثالیں آ گئیں۔ اور تیسری چیز جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے قرآن، یعنی قرآن مجید سے تعلق، قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، اس سے شغف بھی انسان کو نامرادی سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، ابتدا میں ہی فرمایا طٰہٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یعنی ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد ہوں۔ تو یہ قرآن آپ کو اس نامرادی سے، اس کیفیت سے جو ہے وہ بچائے گا۔ تو گویا اس میں یہ پیغام ہے کہ جو شخص بھی قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے گا، یہ قرآن اسے نامرادی سے بچائے گا۔ تو ساتھیو، آج کی اس نشست میں ہم نے تین چیزیں دیکھی ہیں جو ہمیں نامرادی سے بچانے والی ہیں۔ نمبر ایک، والدین کے ساتھ نیک سلوک۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں وہ خدمت کریں، ان کی بات کو مانیں، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دوسری شے ہے دعا۔ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا، یہ بھی انسان کو نامرادی سے بچا کر رکھتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے قرآن مجید، اس کے ساتھ زندہ تعلق، اس کی تلاوت کرنا، پڑھنا، سمجھنا، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اس ناکامی، نامرادی سے، شقاوت سے بچا کر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ایک نیا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔